ابن عباس کہتے ہیں کہ قرش جو ہے ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے جو کشتیاں وغیرہ الٹ دیتا ہے اور دوسری مخلوق کو کھا لیتا ہے. اس کو نکل قریش تو تصغیر تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے. اور عربوں میں جتنے قبائل تھے ان سب میں فوقیت حاصل تھی کس کو؟ قریش کو. سورۃ الفیل کے بعد قریش میں بھی دراصل اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اہل مکہ کو دراصل اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو ان پر تھی، اور نعمتوں کی یاد دہانی کرا کر تذکیر کے ذریعے انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس رب نے تم پر احسان کیے ہیں تم بھی اس کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، قریش کو الفت دلانے کے لیے. ایلاف کا لفظ الفت سے، الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، انس کو. قریش کو الفت دلانے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے. اور الفت کا لفظ کس سے ہے؟ الف لام فے سے. اور الف کہتے ہیں خوگر ہونے کو، مانوس ہونے کو، پھٹنے کے بعد ملنے کو. معنی اس کا یہ ہے کہ قریش کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے. کس چیز کی طرف؟ دین کی طرف. اگر اس کو پچھلی صورت کے ساتھ ملایا جائے تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ نے قریش پر جو بہت بڑا احسان کیا تھا کہ ان کی حفاظت کی تھی اصحاب الفیل سے، تو یہ واقعہ کس لیے بیان ہوا ہے؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے. سردی گرمی کا سفر کون سا؟ بنیادی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کچھ نہیں اگتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا رہا ہوں، اور ایسی وادی میں ہے یہ کہ جو کچھ نہیں اگاتی. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. تو اب یہ تھا کہ قریش جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے لیے گرمیوں میں شام کی طرف جاتے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے. یمن نسبتاً گرم علاقہ تھا اور شام ٹھنڈا علاقہ تھا، اور ان سفروں میں ان کو بہت فائدہ ہوتا. اس تجارت سے یہ بہت کچھ کماتے تھے. پھر یہ کہ قریش کی بہت عزت تھی، ان کے قافلے بہت امن کے ساتھ گزرتے تھے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے حرمت والا، امن والا حرم بنایا اور لوگ ان کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کے خادم تھے، تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. تو اس کی طرف توجہ دلا کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس کعبہ کی وجہ سے اور ان سفروں کی بدولت امن بھی دیا ہے، کھانے کو بھی دیا ہے، اور تمہاری مشکل وقت میں حفاظت بھی کی ہے. تو تم پھر کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، یعنی اللہ کی. الذی، کون ہے وہ رب؟ وہ جس نے اطعمہم، کھلایا ہے ان کو، من جوع، بھوک سے، یعنی ان کے ہاں تو کچھ نہیں اگتا تھا تو کھانے کا انتظام کہاں سے کیا؟ ایک تو اس کعبہ کی وجہ سے کہ یہاں پر لوگ آتے تو ان کی تجارت بڑھتی تھی. دوسرے یہ کہ یہ خود سفر کر کے جاتے شام اور یمن کے علاقے میں، تو ان کی آؤ بھگت ہوتی، ان کی عزت ہوتی اور ان کی تجارت چمکتی. تو اب ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ شکرانہ ادا کرنا چاہیے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور اس نے امن دیا ان کو، یا امن میں رکھا ان کو خوف سے. ہر طرف قافلے لوٹ لیے جاتے اور ان کے قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس رب نے تمہارے لیے دنیا کے راستے آسان کیے، تمہیں کھانے کو دیا اور تم کو امن دیا. آپ دیکھیے دنیاوی ترقی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. کیا؟ ایک کھانے کو اور دوسرا امن ہو. تو انسان پھر بہت کچھ کر سکتا ہے نا. اگر آپ کے پاس کھانے کو ہے مگر امن نہیں تب بھی مشکل ہے، اور اگر امن ہے اور کھانے کو کچھ نہیں تو بھی مشکل ہے. تو یہ دونوں چیزیں دی، دنیا میں مادی طاقتیں تم کو دی، تو تم کیا کرو؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یعنی جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ملی ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ الخضوع والتذلل بالمحبت والتعظیم. دو اور لفظ بھی یاد کر لیں. خضوع اور تذلل کا مطلب ہے جھک جانا، دب جانا، بس سجدے میں پڑ جانا. سمبل ہے عبادت کا. سجدہ جو ہے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے بندے کو اللہ سے. وسجد واقترب. اور محبت کیوں ضروری ہے اس میں؟ کیونکہ محبت ہو تو انسان شوق سے کام کرتا ہے، اور تعظیم ہو تو انسان گناہوں سے بچتا ہے. دیکھیں اگر والدین کی آپ کے دل میں محبت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ شوق سے ان کی بات مانیں گے.
اور تعظیم ہو تو آپ ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ان کو دکھ دے. احترام میں، رسپیکٹ میں. تو عبادت صرف کام کرتے جانے کا نام نہیں ہے. عبادت خشوع، خضوع، تذلل کے ساتھ ساتھ محبت اور تعظیم کا تقاضا بھی کرے. جس عبادت میں محبت نہیں، یعنی اللہ کی محبت نہیں، جو محبت سے خالی ہے، جو احترام سے خالی ہے، وہ عبادت نہیں. وہ پھر کیا ہے؟ بس روکھی پھیکی ٹکرے ہیں جو انسان مارے بندے بس چند ٹھونگے مار لیتا ہے زمین پر. نہ اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، نہ اس کے دل میں کوئی شوق ہوتا ہے ملاقات کا اللہ سے، اور نہ ہی کوئی اور جذبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی بے روح اور پھیکی زندگی نہیں چاہتا. وہ کیا چاہتا ہے؟ پورے محبت اور شعور اور خشوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھے، عزت احترام کے ساتھ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اب دیکھیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں اللہ عبادت کا مطالبہ کرتا ہے وہاں اپنی نعمتوں کو بیان بھی کرتا ہے، ان کی بھی یاد دہانی کرتا ہے. پہلے پارے میں آپ کو یاد ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء سو on. اور وہاں کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی عبادت کرو جس رب نے تمہیں کھلایا پلایا اور تمہارے لیے زمین آسمان بنایا اور ساری چیزوں کے انتظام کیے. تو اسی طرح قریش کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ پیو، سفر کرو، فائدے اٹھاؤ، لیکن اس رب کی عبادت نہ بھولو. یہ دو چیزیں آپ کو بھی ملی ہوئی ہیں، امن اور کھانا. تو یہ دو نعمتیں پا کر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے بندے بننا چاہیے، دنیا کے بندے نہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہاں شکر کیا تو آگے بھی ملے گا، لیکن اگر ناشکری کی فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو جو حرم بنایا، نہ وہاں پر پودا کاٹا جا سکتا ہے، نہ کسی جانور کو مارا جا سکتا ہے، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کا خون بہایا جا سکتا ہے، نہ کسی کی بے حرمتی کی جا سکتی. ایسا امن دنیا کے کسی اور گوشے میں نہیں، اس درجے کا امن. اب دیکھیے کہ اتنے سالوں بعد اب لوگ کہتے ہیں جانوروں کے حقوق ہیں اور درختوں کو نہ کاٹو اور جانوروں کو نہیں مارو. یعنی کتنے قانون بنا بنا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جب جا کر کچھ امن کی صورت بظاہر نظر آتی ہے، لیکن جو حقیقی امن اللہ نے وہاں رکھا ہے اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ٹینشن فری زون، ہر چیز سے بے نیاز، کسی کی فکر نہیں. کن چپلوں میں پھرتے ہیں وہاں؟ کوئی فکر ہوئی کبھی کہ کوئی کچھ کہے گا؟ کوئی کچھ نہیں کہتا، جیسا مرضی پہنو، جو مرضی کرو، ایک ہی دھن میں سمائے ہوئے جاؤ. تلاوت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے. جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں. قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے. فسبح بسم ربک العظیم، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے.
جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں اور پھر دعا مانگیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے. پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں. پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، مثلا اپنے والدین سے، اور ان کی کچھ عادات آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر آپ مینشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی نا، وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی، میرے والد تھے نا تو وہ ایسا کرتے تھے. یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ. تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں، یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی کو یاد کرنا، محسوس کرنا، اور ایک یہ کہ اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ. تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی. اور جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی ہرس اور دنیا کی جو کبھی کمزوری ہے، وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے، وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی. آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی. اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کے پاس اتنا ہے، نہ آپ کسی سے حسد کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ، اصل تو سورس اس کے پاس ہے. مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں یا ان کے اوپر حسد کروں یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے. نہیں، مجھے تو دینے والا اللہ ہے. اور جب اللہ پر انسان ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں، پرندوں، چیونٹیوں تک کو وہ رزق دیتا ہے، پتھر کے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے، تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی، یعنی اس سے آپ کے دل سے حرص اور لالچ بھی نکل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر غیبتیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا. یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں، اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے. یعنی میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں، چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں عبادت کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا. اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا اس کے لیے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے، اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بھول کر چھوڑ کر، تو وہ راضی نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے، کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے، کون میرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں. اس کو اپنے اعمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کی، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں، اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں. مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا، چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ، ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں، ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کاج ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں،
یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. یہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی. شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب خوش ہوا، رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا. تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی. تو چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ کام کاج ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، ذہانت، ہر چیز کو، جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے. تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں، اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے، مثلا دعوت کر لی آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلا لیا اور آپ کے اوپر سارا کام آ گیا، چاہے آپ کیٹرنگ کرا رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا، اور چاہے آپ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی. اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کے دماغ میں شیطان یہ خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا، اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا اور وہ تو یہ کر رہا تھا. اور وہ جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی کوئی نہ ہوا. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ملانا، آپس میں بٹھانا، ان کو ویلکم کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے، کہ بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت ایک ہمسائی کے، بحیثیت ایک طالب علم کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، میری رسپانسبلٹیز کیا ہے اور میں ان کو کیوں ادا کروں. اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا، اس کی زندگی وقت ہر چیز میں برکت ڈال دے گا. تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں، کیا کریں؟ اپنی عادت کے، معمول کے، روٹین کے، ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں. ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں، یعنی ادھر ادھر نہیں، ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا. تو انشاءاللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائیں گے. پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حلاوت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں ایمان کی یہ کیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے. وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الحجرات، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا. تو وہ اس خوشی کو جو اندر محسوس کرتا ہے ایمان کی، وہ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اور دل کے پلٹنے سے خوف کھاتا ہے، اور اسی لیے دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ بابرکت بننے کے لیے وہ بابرکت لوگوں جیسے کام کرتا ہے. یہ موٹے موٹے نکات اگر آپ نوٹ کر لیں گے نا اپنے پاس تو انشاءاللہ کبھی ریویژن میں آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر دوبارہ سے انسان ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے. یعنی بابرکت بننے کے لیے بابرکت لوگوں جیسے اعمال، جیسے ہم نے دیکھا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی، اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی. تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا، یعنی اخلاص تھا ان کے اندر، اور ایسا رسول جو نبی تھا. تفسیر سعدی میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اعمال، اقوال اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے. وہ بابرکت تھے نا، تو ان جیسا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے قول، فعل، نیت میں خالص ہونا ہے. کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہی کیا ہے؟ انما الاعمال
بالنیات۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا اور اس کو کام کر کے فخر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر، اور اس کے بعد کیا دعا کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر بابرکت شخص کے نزدیک لوگوں کے شکریہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی شکریہ ادا کرے، نہ اسے انتظار ہوتا ہے، اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ کسی نے کیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا۔ جیسے سورۃ الانسان میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین، یتیم، قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ مسکین کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ مسکین تو بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے شکریہ ادا نہ کیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح بابرکت انسان جو ہے نا، اس کو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی ٹانٹ کرے، کوئی تنقید کرے، کرٹیسائز کرے، کچھ بھی کرے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، نیک کام کرتے ہوئے اچھا کام کرتے، کیونکہ جو لوگ ملامت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، لوگوں نے باتیں بنائی، اب آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے، وہیں ٹھوس ہو گئے کہ لوگ خوشی نہیں ہے میں جو بھی کرتا ہوں، تو آپ کام ہی چھوڑ دیتے۔ نہیں، آپ نے اگر اللہ کی خاطر ایک اچھا کام شروع کیا تھا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا صفت بیان کی ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بابرکت انسان نیک اعمال کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے، اللہ کی توفیق سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طاقت ہے، میری ذہانت ہے، میری لیاقت ہے، میری قابلیت ہے، نہیں، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی۔ میں بیمار بھی ہو سکتا تھا، میں اپاہج بھی ہو سکتا تھا، میں کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی، بیماری کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، چلانے کی توفیق بھی دی ہے، اور اس پر بیٹھ کے آپ جاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس پر اللہ سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا کہ اللہ تو نے موقع دے دیا کہ میں کسی کے جنازے میں پہنچ گیا، میں کسی بیمار کی خدمت کے لیے پہنچ گیا، میں کسی کام میں والنٹیئر کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تو وہ نہ کسی پہ احسان جتاتے، نہ تعریف چاہتے، نہ شکریہ چاہتے، بلکہ اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ ہود میں آتا ہے نا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تو اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں جتنی میری ہمت ہے، وما توفیقی الا باللہ، مجھے اس کام کی صرف توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اسی لیے جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کے منہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہوتا ہے کہ یہ ساری توفیق اللہ ہی نے مجھے دی ہے، نہ کسی چیز کو پھیرنے کی قوت ہے اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کی قوت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اذان کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نماز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ مبارک شخص لوگوں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے، لوگوں کو بھی بابرکت بناتا ہے، یعنی وہ صرف اپنے لیے برکتیں نہیں سمیٹتا بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بھی مبارک بن جائیں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو خیر کی تعلیم دے، جس کے ساتھ بھی گل مل کر رہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، جہاں بھی ہو جس کے ساتھ بھی اس کو خیر کے کام میں لگا دے۔
اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے، اس کو کسی راہ لگا دے، کوئی اچھی چیز بتا دے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، برکت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کام کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور کسی چیز کو بھی کوالٹی کے ساتھ، یہ نہیں ہوتا۔ برکت میں چھوٹا سا کام بھی جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، اس کا کہیں زیادہ نتیجہ بڑا نکل سکتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت سارے کام کر کے ہماری امی کہتی تھی چگل کے رکھ دیے۔ پتہ نہیں آپ نے لفظ کبھی سنا کہ نہیں، یعنی چگل کے رکھ دیے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کوالٹی نہیں ہے اور کوئی خوبصورتی نہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ خیر کی بات بتانے والے کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور ساری چیونٹیاں اور یہ سب دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور اگر یہ ساری مخلوق دعائیں کرنے لگے تو پھر ہم کتنے خوش قسمت ہو جائیں۔ تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کو ایک لیکچر آج سنا ہے، اس میں سے صرف ایک بات آپ کو یاد رہے گی، اونلی ون۔ گھر گئے آپ نے سوچا کیا سن کے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا سنا تھا، تو بس ہاں یہ یاد رہا ہے مجھے، مثلاً ایک کو یہ بات، تو آپ اپنی بیٹی کو فون کرتے ہیں، اپنے بھائی کو کرتے ہیں، کسی کو کرتے ہیں، آج میں نے یہ اچھی بات سیکھی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے تم سے بھی شیئر کر دوں۔ دیکھیں ہم سب کے الحمدللہ بہت سارے رشتے دار ہیں، بہت سارے دوست ہیں، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی بندے کے پیچھے روز پڑ جائیں، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ کبھی کبھی پھر کسی کو بات سننے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ اگر الحمدللہ اگر روز بھی موقع اپنے بچوں کو بٹھا کے سکھانے کا ملتا ہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی، کیونکہ علم کی مجلس جو ہے گھر کے اندر بھی، تو وہ ایز اے فیملی بھی اگر آپ بیٹھ کے، چاہے میاں بیوی بیٹھ کے دو لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز، تو وہاں بھی برکت نازل ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے، اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس بات کو شیطانی اثر میں کتنا غلط رنگ دیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ میں لوگوں کو یوز نہیں کرنے دوں گی۔ اللہ کی خاطر یوز ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے، کر لیں یوز آپ کو۔ آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ کسی کام کے ہیں، آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کی جگہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں، اور سمجھتے ہوئے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا لوگ اس میں انڈر لائن مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس سے بے وقوف بناؤ اس کو، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، جو مرضی سمجھے۔ وہ کل میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق کے 10 درجوں میں سے 9 جو ہے وہ تغافل سے تعلق رکھتے ہیں، اگنور کرنا، سنی انسنی کر دینا، دل پہ نہ لینا، معاف کر دینا، جانے دینا، جواب نہ دینا۔ دیکھ گھر میں لڑائی فساد کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے ایک چھوٹی سی بات کی، ہم نے اس سے 2 سنائی، وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر کسی نے 1 سنائی ہے، چاہے آپ کو کتنی بھی کڑوی لگی ہے، آپ جواب نہیں دیتے تو لڑائی تو نہیں بڑھے گی، فساد تو نہیں ہوگا۔ تو اگر دوسرا شخص غلط کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا نہیں کر رہے۔ اس نے آگ لگائی، آپ نے تیل ڈالا، اور اگر آپ نے تیل ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بہت بڑا الاؤ بھڑک اٹھا۔ لیکن جو شخص سن کے چپ کر جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تغافل کر دیتا ہے، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، بے وقوف ہے وہ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ہیں تو نہیں نا، آپ کو تو اپنا خود پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں، لیکن اگر دوسرے کی ناسمجھی ہے تو وہ اس کی ناسمجھی ہے۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ لوگ پھر میرے اوپر چڑھائی نہ کر دیں یا مجھے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا آتا، تو ہم تابڑ توڑ جواب دیے چلے جاتے ہیں اور بحث کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور اس میں بعض اوقات پھر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، غصہ بھی ہو جاتا ہے، بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم مبارک تو نہ رہے، ہم کہیں گئے اس گھر میں لڑ جھگڑ کے نکل آئے، ہم کوئی مبارک انسان ہے؟ کسی کو خوشی دے کر آئے، کسی کو تکلیف دے کے آئے، لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کسی کی چھوٹی سی بات۔ اور بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی ناسمجھ ہوتا ہے، کوئی بے وقوف ہوتا ہے، وہ تو اپنی بے وقوفی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس سے بڑے بے وقوف بن گئے، آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا اور اپنے اوپر لے لیا اور اپنا اتنا بڑا ریاکشن ظاہر کیا اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ کیونکہ ہماری لڑائیاں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جن کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہماری کیا توقع ہوتی ہے کہ یہ
ہمیں ریٹرن کرے، یہ ہماری عزت تو کرے کم از کم، یہ ہمارا شکریہ تو کرے، اور جب وہ نہیں کرتے اس کی بجائے کو بات سنا دیتے پھر تو اب توبہ ہی کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ پھر اسی طرح بابرکت انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے، شوق دلاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے، یعنی موٹیویٹ دیم۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ بھی اور صحابہ بھی یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اچھے کاموں کی۔ لیکن اس کے برعکس مشرکین کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، ایک دوسرے کو کہتے نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور ایک وہ جو نہیں دیتا۔ تو قرآن نے کنڈیم کیا ہے ان لوگوں کو جو نیک کاموں کی ترغیب نہیں دیتے۔ سورۃ ماؤن میں کیا آتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہا ہے کیا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو نہیں کہتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنی وسعت میں کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، لیکن ہم دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں جگہ یہ اس کام کی ضرورت ہے، میرے پاس گاڑی نہیں، تم جا سکتی ہو، تم جا کے کر لو۔ تو آپ نے صرف بتایا۔ تو الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کے کام کا رستہ دکھانے والا ایسا جیسے اس نے خود کر لیا، اس کی اپنی جینوئن ریزن تھی، کسی وجہ سے نہیں گیا، لیکن اس نے کسی کو فون کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی کچھ لینے کے لیے آتا، مانگنے کے لیے، تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے برکت میں مبارک انسان کہ وہ سارا ثواب خود ہی نہیں لوٹ رہا، وہ کسی اور کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے کہ اچھا میں نے تو دینا ہی ہے، جو اللہ چاہے گا اپنے نبی کے ہاتھ سے دلوائے گا، لیکن تم اشفعوا تؤجروا، اس کی شفاعت کرو، سفارش کرو، اجر پاؤ۔ صرف سفارش کر کے تم اجر پا سکتے ہو، اور ہم ہو تو الٹا منع ہی کرتے، اس کو نہ دینا، یہ روز مانگنے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح نیک کاموں کی طرف دوسروں کی رہنمائی کر دیں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے آیا، تو آپ کے پاس سے اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل تک پہنچاتی، آپ نے اسے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا، تو اس نے سواری دے دی۔ اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ نے مجھے جو بتایا تھا تو میرا کام ہو گیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ واپس تھینک یو کا میسج کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بتایا تھا وہ ہو گیا، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے کی ہی طرح ہے۔ سواری اس نے دی، ثواب ان کو بھی ملا کیونکہ انہوں نے راستہ دکھایا تھا، وہاں چلے جاؤ۔ یعنی کبھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، یا اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ کسی کو کہہ دیتے کہ دیکھو یہاں صدقہ کر دو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ تو آج کل بہت فنڈ ریزنگ کے اشتہار آتے، کوئی اسلامی لیکچر لگائے اس کے شروع میں ڈونیٹ کا کچھ، کہیں کوئی اسلامک سینٹر بن رہا ہے، کہیں کوئی روہنگیا میں مسئلہ ہے، کہیں یمن میں لوگوں کو کھانا چاہیے، یعنی ہر جگہ کچھ نہ کچھ۔ تو کوشش کیا کرے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈال دیں، کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے، کہیں کچھ بھی، وہ نہیں آپ کو جانتے، لیکن آپ اپنا حصہ ڈال دیا کریں۔ اچھا اب میرے جیسے جو کریڈٹ کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس، تو آپ کسی کو لنک بھیج سکتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا۔ اپنے بچوں کو کہیں جو کماتے ہیں ان کو کہیں کہ بیٹا یہ اس میں ڈال دو، ان کو ایڈریس بھیج دیں، کچھ کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کام میں شریک ہو جائیں۔ اب وہ جو بھی کریں گے، چاہے ایک اینٹ وہاں رکھیں گے، وہ آپ کا بھی ثواب اس اینٹ کا مل جائے گا ساتھ۔ تو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی جگہ بتانا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہو تو اس مال کے اثرات آپ کے اپنے اوپر بھی نظر آنے چاہیے، آپ کے لباس میں، کپڑوں میں، رہن سہن میں، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں خرچ بھی کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں مسکینوں کو بھی دیں، دوست احباب کو بھی دیں۔ علم ہے تو وہ اسی طرح آپ کے اپنے اوپر عمل نظر آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں لوگوں کو سکھائیں بھی۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ نے منصب آپ کو دیا ہے، کہیں آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے اور کچھ لوگ آپ سے سفارش کرانے آتے ہیں، تو اس کو یہ نہ کہے کہ یہ تو روز کا ہی کام بن گیا ہے، نہیں، تنگ دل نہ ہو، انہیں کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کا مسئلہ حل کر سکتا۔ یعنی یہ قابلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، ہر ایک کی کوئی بات نہیں سنتا، لیکن اگر آپ کی کوئی سن لیتا ہے اور آپ کسی کا کام کروا دیتے ہیں تو آپ ایک مبارک انسان ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے، یعنی لائن میں سب سے آگے وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔
ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا کسی کی تکلیف دور کرنا۔ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی پین میں ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سوج رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے، میں کیوں بتاؤں؟ نہیں، آپ اپنی طرف سے سجیسٹ کر دیں، پھر اس کی مرضی، وہ آپ کا مشورہ لے یا نہ لے، یا کسی کا قرضہ ادا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا۔ جس نے اپنے غضب کو روک لیا، غصہ روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ پھر اسی طرح لوگوں کو توحید سکھائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو وہ کلمات سکھائے تھے جب آپ کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، یہ بچوں کو سکھا دینا چاہیے۔ چھوٹی سی چیز بھی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو۔ جان رکھو ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سب مل کے نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ اسی طرح مصیبت آنے پر لوگوں کو اچھی نصیحت کریں، اللہ کے تقوی کا حکم دیں، صبر کی نصیحت کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور روتی ہوئی عورت کو دیکھا تو آپ نے اس کو نصیحت کی۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم میں، ڈپریشن میں، اداسی میں، دکھ میں دوسروں کو امید دلائیں کہ یہ دن گزر جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اس کو مصیبت پر صبر کا اجر بھی بتائیں کہ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے، تم اللہ سے راضی رہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے۔ ایک اور قدم کیا ہے؟ بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے۔ اب آپ کے ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، یہاں تو کوئی دنیا میں بابرکت ہمیں مل نہیں رہا، لیکن الحمدللہ ہمارے سلف صالحین میں بہت لوگ بابرکت، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی بکس پڑھیں، جو کام انہوں نے کیے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کن باتوں میں الجھی ہوئی ہوں، میں کن باتوں پہ رو رہی ہوں، اتنی پیٹی چیزوں کے اوپر پریشان اور لڑائی ڈال کے رکھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آج مجھے کسی نے آرٹیکل بھیجا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہ کتنی دفعہ وہ جیل میں گئے تھے، 7 دفعہ جیل میں گئے تھے۔ امام ابن تیمیہ کا فتاوی آپ نے دیکھا تو 35 والیوم میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں۔ اتنا علمی کام کیا اور لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے، یعنی جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں ان کے حاسد بھی بہت ہوتے، تو ہر تھوڑے دن کے بعد جا کے حاکم کے پاس شکایت کر کے ان کو جیل بھجوا دیتے تھے، اور جب وہ وہاں جاتے وہاں وہ اور کتابیں لکھ لیتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے لاسٹ ٹائم جو وہ جیل میں گئے تھے کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا؟ 80 بار قرآن پڑھا تھا۔ ہم نے ساری زندگی میں 80 بار نہ پڑھا ہوگا، اس طرح وقت کو استعمال کیا۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے حالات پڑھتا ہے کہ 7 دفعہ جیل میں گئے، تو پھر آپ کو اپنی پریشانی کیا لگتی ہیں؟ بہت چھوٹی لگتی ہیں نا۔ یعنی انسان کے اوپر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حالات تنگ ہونے لگتے ہیں، کوئی ادھر کی پریشانی ادھر کی ٹو مچ۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ سے پہلے جو بابرکت لوگ تھے، کیونکہ بابرکت اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے خیر بہت پھیلی، لوگوں کو فائدہ بہت پہنچا، اس لیے بابرکت کہتے ہیں۔ تو ان کی زندگیوں میں کتنی پریشانیاں آئیں اور انہوں نے کس طرح ان کو جھیلا، اور انہوں نے ان کو کچھ نہیں سمجھا اور وہ آگے نکل گئے۔ تو ایسے لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں اور ان کے ساتھ رہیں، ایسی کمپنی اختیار کریں، ان کی سیرت اپنائیں، ان سے دلی تعلق رکھیں، ان سے محبت کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ بھی خوشی دیتی ہے، کیونکہ نیک لوگوں سے محبت عرش کے سائے تلے جگہ دے گی، نور کے ممبروں پہ ہوں گے ایسے لوگ، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے جو لوگ میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے نا جس سے ہم انس رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں اللہ کی خاطر محبت۔ اس کے برعکس ایک اور انسان ہے، وہ تھوڑا اجنبی ہم سے لیکن ہے نیک، تو ہمیں اس سے بھی محبت کرنی چاہیے، یعنی صرف اس سے محبت نہ کریں جو آپ سے کرتا ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ جس سے میں محبت کری اس کے اندر کتنی خوبی. اب مثلا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ہمارے آباء و اجداد میں سے پریڈیسیسر سلف صالحین، وہ تو ہمیں نہیں جانتے. کیا ابو بکر آپ کو جانتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ آپ کو جانتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے بغیر بدلے چاہنے کے کہ مجھے اس سے کچھ ملے، کسی مطلب مقصد لالچ میں نہیں محبت کرتا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، تو یہ چیز انسان کو بابرکت بناتی ہے. انسان کے اندر پھر وہ ٹریٹس آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی. امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو انہوں نے کہا صالحین کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. یعنی صالحین کی محبت دنیا میں بھی انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی کی طرف لائے گی. پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ گڑ گڑا کے دعائیں کرنا کہ اللہ برکتیں دے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، گریہ وزاری کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کی تھی. 8ویں چیز ہے مبارک بننے کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہونا. شکارا رب جعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا. یہ شکار ہونے کی جو خصوصیت ہے، ہر چیز پہ شکر، نعمت پہ بھی شکر اور تکلیف پہ بھی شکر، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، شکوہ نہیں، نو کمپلینٹس، نو کمپلینٹس. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، جو دیا ہے، جو بھی ہے. آپ یقین کریں کہ جب انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو پیچھے کے حالات کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے شکر ہے الحمدللہ کہ وہ فلاں چیز اس وقت نہیں ہوئی. اس وقت تو بہت برا لگتا ہے، لیکن بعد میں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ تو اچھا ہوا تھا. لیکن عقل مند کون ہے اور فائدہ مند کون ہے؟ جس نے اس وقت جب اس کو تکلیف پہنچی تھی شکر کر لیا تھا کہ اللہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان اللہ کی نعمت کو اپنی کرامت نہیں سمجھتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں پیش آنے لگتی تو انسان سمجھتا ہے بڑا نیک ہو گیا ہوں. آپ نے کوئی چیز سوچی ہو گئی یا کچھ اس طرح کے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ راز میں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے. لوگ بہت انسسٹ کرتے ہیں نا کوئی خواب سنائے اچھا سا، یا کبھی آپ کو پوچھتے ہیں آپ کو کبھی فلاں نظر آیا، یہ ہوا. اگر کوئی بھی اللہ نے آپ کو چیز دکھائی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو راز میں رکھیں. راز آپ کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیچ میں ہو، کیونکہ یہ جو کرامتوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا اور یہ بھی، یہ انڈائریکٹلی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، میری قدر کرو. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی اللہ نے اگر آپ کے اوپر کوئی فضل کیا ہے، کوئی انعام کیا ہے، تو اس پر شکر ادا کریں، نہ کہ اس کو اپنی کرامت سمجھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ برکت کو بڑھانے کے اسباب کیا ہے، یعنی برکتیں کیسے بڑھیں. خلاصہ کر دیتی ہوں. سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 96 میں، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمائی کرتے تھے. تو ایمان اور تقوی برکتیں لانے کا سبب ہے. پھر قرآن کی قرأت اور اس پر تدبر اور عمل، یہ برکت کا سبب ہے. سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. ویکنڈ پہ تدبر کی کلاس ہوتی ہے تو اس کو جوائن کر لیں، چاہے آن لائن کریں یا یہاں آ جا کریں. لیکن یہ کہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا، ڈیپتھ میں پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، یہ بھی برکت لانے کا ذریعہ ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو، یعنی اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر قرآن کے اوپر عمل کے نتیجے میں اعمال میں برکت ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے.
یعنی اتنی برکتیں ان پر نازل ہوتی. پھر خاص طور پر سورۃ البقرہ پڑھنا، یعنی اس کی ایک روٹین بنانا. اس کا یہ مطلب نہیں خالی سورۃ البقرہ ہی پڑھتے رہے اور باقی قرآن نہیں پڑھیں. سارا قرآن بابرکت ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی خاص خصوصیت بیان کی گئی. اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. پھر اسی طرح برکتوں کی دعائیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی ہوتی تو اس کو مبارکباد دیتے، بارک اللہ لک، بارک علیک، وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے، تم پہ اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے. بچہ پیدا ہو تب برکت کی دعا، کسی کا کھانا کھائیں کھلائیں، یعنی ہر وقت ان کے اندر برکتوں کی دعا. اور اسی طرح سلام جو ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیۃ مبارکۃ. پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچائی اختیار کرنا. خرید و فروخت میں سچائی یعنی فیئر ڈیلنگ بزنس کے اندر، تو اس میں انشاءاللہ جو بھی پروفٹ ہوگا تھوڑا یہ زیادہ اس میں برکت ہو جائے گی. اسی طرح جو ڈیوٹی آپ کی ہو، کام ہو، جاب ہو، اس کو صحیح طور پر انجام دینا، تو اس کی آمدنی میں آپ کے لیے برکت ہو جائے گی. پھر اسی طرح دن کے پہلے حصے پہ کام کرنا، صبح کے وقت وہ برکت والا وقت ہے، اور اس وقت اس کے لیے دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا. پھر اپنے اوقات کو منظم کرنا، یعنی ہے فیضر کام نہیں کرنا، کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا، نہیں، اس سے برکت نہیں ہوتی. پھر تمام معاملات میں سنت پر عمل کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرنا. پھر اسی طرح لوگوں سے نہ مانگنا. پھر خرچ کرنا اور صدقہ کرنا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یہ برکت ہو جائے گی، وہو خیر الرازقین. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا. اس کے برعکس حرام مال سے بچنا، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کی ڈیلنگ جہاں بھی ہوگی وہاں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی اور انسان اسی کے چکر میں پڑا رہے گا. اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سود کے کاروبار میں الجھے ہوئے ہوں، بعض اوقات ان کے گھروں میں ایسی ایسی بیماریاں یا دلوں میں سکون کا نہ ہونا. اور افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اس برائی کا برا ہونا ہی نکل گیا ہے کہ یہ کوئی برائی بھی ہے، اور یہ کہہ کے خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، ہم کون سے اکیلے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حلال کی برکت اور ہے اور حرام سے برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر نعمتوں پر شکر گزاری، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور زیادہ ملے، برکت ہو جائے گی. پھر فرائض کی ادائیگی، صلہ رحمی، جس شخص کو یہ بات پسند ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے. پھر استغفار پر ہمیشگی، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، برکتیں ہوگی، آسمان سے نازل ہوگی، بارشیں ہوں گی استغفار کی کثرت سے، اللہ کا ذکر. پھر اسی طرح کھانے پینے میں ان چیزوں کا استعمال جن میں برکت بتائی گئی ہے، جیسے زیتون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے. کلونجی، آپ نے فرمایا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، اس کو حبۃ البرکہ بھی کہا گیا، برکت والا دانا. پھر شہد، قرآن نے اس پر گواہی دی کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. پھر زمزم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. بارش کا پانی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، مثلا اگر کوئی بیمار ہے تھوڑا سا شہد دیں، تھوڑا سا بارش کا پانی اس میں ڈالیں اور تھوڑا زمزم ڈالیں تو اس کو ملا کے آپ اس کو پلائیں تو آپ دیکھیں کتنی ساری برکتیں اکٹھی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. پھر سحری کھانا، جو روزہ رکھتے ہیں تھوڑا بھی کھا لے تو دن گزر جاتا ہے، ورنہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، وہ برکت والا کھانا ہے اور وہ ظاہر برکت والا ہے تو غذا بھی بنے گا، شفا بھی بنے گا. پھر اسی طرح بکری میں برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں رکھو کہ ان میں برکت ہے. اب یہاں تو آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ کہ غریبوں کو لے کے دے سکتے. بیک ہوم آپ کے اگر کوئی رشتہ دار گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کو بکریاں لے کر دیں، وہ پالیں اور ان سے آگے آگے نسل بڑھے. خاص طور پر دودھ دینے والی بکری اگر لے کے صدقہ کرے تو بہت بڑا ثواب ہے. جب حدیث پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ جلدی سے کر لوں اور پھر ذہن سے نکل جاتا ہے، نوٹ ہی کر کے لینا چاہیے. اور بکریوں کی برکت آپ دیکھیں کہ بکری سال میں 1 یا 2 بچے جنتی ہے ایک وقت میں. اس کے بعد کتا جو ہے وہ سال میں 6-7 بچے تک جن دیتا ہے.
لیکن کتوں کی تعداد دیکھیں اور بکریوں کی تعداد دیکھیں، بکریوں سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ مخلوق، تو یہ برکت کیوں نظر آتی ہے نا۔ پھر گھوڑے میں برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے۔ پھر اوقات میں برکت، لیلۃ القدر ہے، رات کا آخری حصہ ہے۔ پھر جگہوں میں برکت۔ پھر برکت سے محرومی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی خاطر کام نہ کرنا۔ ابن قیم کہتے ہیں جو چیز اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اس کی برکت چھین لی جاتی ہے، یعنی اگر آپ دکھاوے کے کام کر رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی۔ گناہ اور نافرمانیاں برکت سے محرومی کا باعث ہے۔ پھر نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری، اس سے بے برکتی ہوتی ہے، اور ہمیں برکت کے حصول کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ تو برکت ڈال، کس میں؟ ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ازواج میں، ہمارے بچوں میں، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا سوال جو ہر روز ہم دعائے قنوت میں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اس میں بھی آتا ہے نا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا وابقیتنا، جب تک ہم زندہ، واجعلہ وارث منا، یعنی ہمارے وارث بھی بنا دے، بعد میں بھی اس سے فائدہ ہو لوگوں کو۔ ایک اور دعا آپ کرتے تھے اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بصاری۔ اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ دے اور انہیں میرا وارث کر دے، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے، اور دوسروں کو بھی برکت کی دعائیں کرے، یعنی اور کچھ نہیں تو بارک اللہ فیک اپنی عادت بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا اس کا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ پھر سلام کے وقت برکت کی دعا، ملاقات کے وقت، تعارف کے وقت بارک اللہ فیک کا کہنا، پھر نئے بچے کو دعا دینا اور اس میں بھی برکت کے الفاظ آتے ہیں۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، اور کمانے والے ہاتھ میں برکت کی دعا دینا۔ پھر اسی طرح خادموں کے مال، رزق اور اولاد میں برکت کی دعا، کس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اور ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو مال، اولاد، ہر چیز میں برکتیں عطا کی تھی۔ ام سلیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات برکت کی دعا دی تھی جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور انہوں نے صبر کیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کے آگے 10 بیٹے پیدا ہوئے، 10 کے 10 عالم تھے جن سے بے پناہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، صرف ایک عورت کے صبر کی وجہ سے۔ تو صبر کرنا اور حسن سلوک کرنا کتنی بڑی خیر لاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر بیٹا فوت ہو گیا اور رونا دھونا اور شکوے شکایتیں، ساتھ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، بے برکتی۔ تو ام سلیم کا واقعہ جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کی خاطر مدارت کی، اور بچہ گھر میں پڑا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ ایک ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، دوسرے بھی پسیر جاتے ہیں جب کوئی ایسی خبر سنتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تھام لیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں اور اولادوں میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ اچھا، اصل میں بابرکت ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ زندگی ہے بہت چھوٹی سی، تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں اس دنیا میں، اور اب ہم اتنی ساری گزار چکے ہیں، آگے پتہ نہیں کتنے دن زندہ ہیں، تو جتنی بھی ہمارے پاس زندگی ہے نا، تھوڑا سا بھی وقت ہے نا، تو مقصد کیا ہے یہ ٹاپک کرنے کا کہ یا اللہ اس ہمارے تھوڑے سے وقت میں بھی ہم سے اتنے اچھے اچھے کام لے لے اور اتنی ساری نیکیاں ہم کر جائیں کہ وہ جنت کے اعلیٰ